سینیٹر ولید اقبال صاحب، سر آپ نے بھی گفتگو سنی. اب یہ تمام صورتحال ہے, آپ کو بھی الیکشن نہیں مل رہا. اب یہ حکومت جس طرح سے بھی ہے, جو بھی ہے, یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آپ کی جتنی بھی ڈیڈ لائنز تھیں, آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے. کیسے آپ الیکشن لے پائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اب الیکشن تو آپ کو یہ دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں جی, الیکشنز کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک بدقسمتی سے ایک جو ریپیٹ ہوتا ہے یا مسلسل ہمیں اس کا سامنا کیا جاتا رہا ہے. پاکستان کے لوگ, پاکستان کی مقبول سیاسی جماعتیں, ان کو اس کا سامنا رہا ہے, تو یہ نئی بات تو نہیں ہے. البتہ یہ نئی تاریخ جو رقم ہو رہی ہے, جیسے ابھی اس وقت, اس لمحے, اس پل اور پچھلے کافی سارے ہفتوں سے, بلکہ جب سے تقریباً یہ سال شروع ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے یہ فوجی آمروں کے ہی دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کو الیکشن نہیں ملا کرتا تھا, اور اس وقت آئین معطل ہوتا تھا. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا جو ہے ہمیں مثال ملی ہے کہ آئین رائج ہے, ایک پولیٹیکل کلاس بظاہر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے, لیکن وہی رویہ, وہی اپروچ ہے جو کہ پاکستان میں ہم ڈکٹیٹرشپس کے دوران جو ہے اور فوجی حکومتوں کے دوران جو ہے ہم دیکھتے رہے ہیں. تو الیکشن نہ ملنا جو ہے مثال نہیں ہے. ایک تو آپ کی حکومت کے جانے والی مثال, اس کو آپ نے ایگزمپٹ کر دیا ہے, وہ بھی ایک مثال موجود ہے, کیونکہ وہ آئینی اور قانونی طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا, لیکن اس میں ان جماعتوں نے حصہ دیا جو پہلے سے مشکوک تھیں. نہیں, وہ آپ کا سوال تو یہ تھا کہ آپ الیکشن کس طرح حاصل کر پائیں گے. دیکھیں, ہم الیکشن جی ہم تو پرامن احتجاج ہی کر سکتے ہیں, جس کی کالز عمران خان صاحب نے دی ہے. میں اس نو کانفیڈنس پہ تو آتا ہوں, ویسے اپنی تمہید میں آپ بتا چکے ہیں. لیکن ہم الیکشن حاصل تو اسی طرح کر سکتے ہیں. دیکھیں, مہذب ممالک میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی احتجاج کریں. مطلب میں جیل بھرو تحریک کا حصہ تھا. جیل بھرو تحریک میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس کی مثال دنیا میں کیا مثالیں پائی جاتی ہیں. مہاتما گاندھی نے کی ہندوستان کی آزادی کے لیے. اس سے پہلے 1907 میں انگلستان میں خواتین کے پاس ووٹ کا اختیار نہیں ہوتا تھا. انہوں نے جیل بھرنے شروع کیے, ان سے نیگوشیشن میں بیٹھے, اور 2-4 سال بعد ان کو ووٹ کا اختیار مل گیا. اس طرح سے مسئلے حل ہوتے ہیں. 1963 کے اندر سیاہ فام لوگوں نے, امریکہ کے اندر بچوں نے, نوجوانوں نے احتجاج کیا, جیل بھرے. کیا ہوا کہ رجیم جو ہے, جو بھی وہ اس وقت حکمران تھے, ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے, انہوں نے ریزالو کیا. 1964 کے اندر سول رائٹس ایکٹ آئی اس ملک میں, جس میں برابری, مگر سر آپ کی تو جیل بھرو تحریک میں چند سو لوگ, میں آپ کو 1000-2000 لوگ میکسیمم جیلوں میں گئے. میری عرض سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. بالکل وہ ایسے ہی چلی جس طرح وہاں پہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں, ان مثالوں کے نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں مہذب ممالک ہوتے ہیں وہاں اس طرح سے ہوتا ہے, اور وہاں اس طرح اس کی پروڈکٹس نکلتی ہیں. جس طرح کہ 1964 کے اندر سول رائٹس ایکٹ آئی, جس طرح سے انگلستان میں خواتین کو ووٹ کا اختیار ملا. ایسی مہم میں یہ علامتی ہوتی ہیں, 100 ہوں, 1000 ہوں, 50 ہوں, 80 ہوں, یہ اس کے ریزلٹس مہذب ملکوں میں آتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں درندگی اور سفاکی جو آپ نے دیکھی ہے وہ اس جیل بھرو تحریک کی حد تک نہیں ہے. وہ تو آپ نے ایک نگران حکومت کے ہاتھوں یہاں پنجاب میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ وزیر قانون نے جو ہیں اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے, انہوں نے سینٹ کے اندر ایک دفعہ یہ کہا تھا, کسی بچے کی مثال دے کے, کہ وہ وکالت پڑھ کے, آپ نے شاید وہ تقریر سنی ہو, وہ وکالت پڑھ کے آیا کسی ویلیج سے, اور اس نے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی. پیچھے ان کے ویلیج میں کوئی قتل ہو گیا, اور وہ قتل کی FIR میں اس کا بچے کا نام بھی ڈال دیا. وہ بچہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا. اس نے کیمرے دکھائے کہ جی میں کیمروں کے اندر, میں تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کر رہا تھا, وہاں کے برآمدوں میں سے گزر رہا تھا, لیکن 5 سال لگے اس کیس سے بری ذمہ ہونے میں. اس بچے نے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا جی کہ میں قانون شانون کے چکر میں نہیں پڑتا, یہاں قانون کا نظام جس طرح سے ہے وہ میں نے دیکھ لیا, میں واپس جا کے ویلیج اپنے دوسرے کام کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ ایک مثال ہے کہ ریاست اور اس کے شہری کے درمیان انصاف کے تقاضوں کا رشتہ کیا نظر آتا ہے. سر جبھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, اب چھوڑ دینا وہ انصاف وغیرہ تو آپ نہیں لا پائے نا, اپنے دور میں بھی انصاف نہیں لا پائے, اور مہذب معاشروں کی بھی بات نہ کریں. آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. سر میں سن رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں, آپ سے آرگومنٹ کر رہا ہوں سر. میں تو کہہ رہا ہوں حبیب جالب والے اس دور میں ہم آگے ہوئے ہیں, جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا
کہ حق بات پہ کوڑے اور زنداں، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان، انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں، خونخوار درندے ہیں رقصاں، صحرا کو چمن، بن کو گلشن، بادل کو ردا کیا لکھنا، ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، الیکشن ہم بے بس ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے آئین کی دھجیاں جس طرح سے اڑ رہی ہیں اور ایک پولیٹیکل کلاس اس کو الاؤ کر رہی ہے، 13 سیاسی جماعتیں مسلط ہو کے یہ کر رہی ہیں، یہ مثال قائم، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں جتنے مرضی ان کے اندرونی اختلافات ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے ڈٹ گئے اور انہوں نے دکھا دیا کہ آئین کا نفاذ کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے اپنے سر وہ تو ڈٹ گئے، brother judges بہترین ان سے سر، agree بہترین کریں، نہ کریں، وہ بات کی، آپ کی وہ جذباتی بات کی بات گفتگو ہے۔ سن کر نا لیکن یہ جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا یہ جو خون اس وقت مثال کھول قائم گیا ہو ہوگا گئی ہے اور جوش مار رہا